اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولانا بندیالوی صاحب جب بھی کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں تو اس میں ضرور جہالت بکھیرتے ہیں۔ اس کی وجہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جس موضوع پر وہ کلام کر رہے ہیں اس موضوع میں ہی ساری باتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں کو پس سے پردہ ڈال کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے انہوں نے سورہ لقمان کی آیات بینات پیش کر کے یہاں پر ڈنڈی ماری اور یوں کہا کہ علم کلی صرف اللہ کو حاصل ہے، اور ہر شے کا پھر اس میں ہر ایک جو اس کے ذہن میں آتا گیا اس کے ساتھ جوڑتا گیا اور پھر چلتا گیا اسے ایک ایسی کلی بنانے کی کوشش کی کہ جس میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو سکے۔ تو اب یہ وہ ساری باتیں اس واسطے کر رہا تھا کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ مفہوم پیدا ہو جائے کہ کلی علم اللہ کو ہے اور اللہ کی عطا سے کسی کو دوسرے کو کلی علم نہیں ملتا۔ اس کی وجہ ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کلی کی جو تعریف ہے اس تعریف سے واقف نہیں ہے اور جزئی کی تعریف سے واقف نہیں ہے۔ جب یہ واقف نہیں ہے تو اس طرح کی جہالتیں یہ ان کے سامنے آتی ہیں اور پھر یہ آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو وہ تعریفیں آتی ہیں تو پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر یا اس کو چھپا لیتے ہیں۔ کوئی ایک وجہ ضرور ہے، باہر کیف جو بھی ہے، تو اب ان کو معلوم ہونا چاہیے ایک ہوتی ہے کلی اور ایک ہوتی ہے جزئی، اور جزئی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے جزئی حقیقی اور ایک ہوتی ہے جزئی اضافی۔ جیسے زید یہ جزئی حقیقی ہے اور انسان یہ بھی جزئی اضافی ہے۔ اب جزئی اضافی کیا ہوتا ہے؟ جب اخذ تحت العام ہو تو پھر اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ جیسے میں ایک عبارت پڑھتا ہوں معین المنطق کی، باس المعنی ہے، اور الجزء الاضافی ما یکون اخذ تحت العام کالانسان بالنسبت الی الحیوان والحیوان بالنسبت الی الجسم النامی۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ آگے تک یہ چلتی ہے عبارت۔ بارکف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے معین المنطق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضور والا اب اس کو دیکھیے گا تو اس کو سمجھیے گا کہ ایک انسان بھی کلی ہے اور ایک حیوان بھی کلی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جب حیوان کے نیچے ہے تو پھر اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں جزئی اضافی، جب نسبت کرتے ہیں اوپر والی کلی کی طرف تو یہ جزئی اضافی بن جاتی ہے۔ تو اب انسان کو دیکھیں تو انسان کا دائرہ کم ہے اور حیوان کو دیکھیں تو اس کا دائرہ وسیع ہے۔ تو انسان کو دیکھیں تو اس میں اب شجر بھی نہیں ہے، حجر بھی نہیں ہے، پتھر بھی نہیں ہے، حیوان بھی نہیں ہے، بکری بھی نہیں ہے، اور اس میں بیل بھی نہیں ہے، جو ہے گائے بھی نہیں ہے۔ تو اس کا اتنا دائرہ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی یہ کلی ہے۔ تو اب حیوان بھی ایک کلی ہے۔ اسی طریقے سے حیوان جب جسم نامی کے نیچے ہوتا ہے تو پھر حیوان کی جب ہم نسبت جسم نامی کی طرف کرتے ہیں تو جزئی اضافی بن جاتا ہے یہ، اور نیچے والوں کے لیے یہ کلی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب معین المنطق کے حوالے سے اسی طریقے سے رب ذوالجلال کا علم ایک کلی حقیقی ہے، اور وہ ایسی حقیقی علم ہے، ذاتی ہے اس کا علم، اور وہ کلی ہے۔ تو اس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وہ بھی کلی ہے، اور وہ کلی عطائی ہے، ذاتی علم نہیں ہے۔ تو اب اتنا فرق ہونے کے باوجود پھر بھی شرک، آپ فتویٰ شرک کا لگاتے ہیں، سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیچے والی کلی وہ بھی کلی ہو سکتی ہے، اس کا دائرہ جو ہے اللہ رب العزت کی کلی کے دائرے سے کم بھی ہو سکتا ہے، اور کم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا کیا یہ عطائی ہے، تو اب اس کے نیچے ہونے کی وجہ سے اب یہ جزئی اضافی ہے، لیکن مخلوق کی طرف جب اس کی نسبت کریں تو یہ کلی ہے۔ تو اب یہ بات تو منطق کے اصولوں کے بھی مطابق ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو آپ کی جو بات ہے وہ منطق کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو اس کا جواب دیں، اور پھر میں اس کے بعد آگے جو ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ کلی علم کیسے ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ میرے پاس تفسیر نصفی ہے، اس میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا، من امور الدین و شرائع او من خفیات الامور و ضمائر القلوب، فرمایا دین کے شریعت کے سارے امور مراد ہیں، اور امور وہ پوشیدہ امور مراد ہے، ایک نہیں پوشیدہ امور، اور پھر ضمائر قلوب بھی اس میں مراد ہے کہ ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی۔ میں قبلہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، محترم آپ مجھے یہ بتائیں کہ وَعَلَّمَكَ میں جو ما ہے عموم پر دلالت کرتا ہے یا یہ جناب والا جزئی پر دلالت کرتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے۔ ما پر دلالت کرتا ہے، کلی پر دلالت کرتا ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کلی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب آپ اس بات پہ ذرا واضح کر دیں کہ ما ہمارے نزدیک تو یہ عموم پر دلالت کرتا ہے اور کلی پر دلالت کرتا ہے، اور میں نے خفیات الامور یہ اس بات کو میں نے واضح کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری بھی بتا دیتا ہوں، آپ کہیں گے اس میں علم غیب تو نہیں ہے، تو میں جناب والا یہ تفسیر بغوی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مِنَ الْأَحْكَامِ وَقِيلَ مِنْ علم الغیب۔ اب میں نے اس میں علم غیب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا، اور ما عموم پر دلالت کرتا ہے اور عموم یہ کلی بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں جناب والا آگے پھر آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ تفسیر بغوی ہے، اور تفسیر بغوی جو ہے اس میں سورۃ الرحمن میں علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں وہ بیان کرتے ہیں خلق الانسان یعنی محمدن، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علمہ البیان اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یعنی بیان ما کان وما یکون لأنہ کان یبین عن الاولین والآخرین وعن یوم الدین، تو یہاں پر فرمایا بیان ہے ان چیزوں کا جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا اور جو ہونے والا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین اور آخرین قیامت تک کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ اب یہاں پر یہ وہی مفہوم ہے کلی والا جس کو آپ انکار کرتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آیا کہ آپ کی نگاہ میں یہ مشرک بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اس پر بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں اگلے حوالے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس میں جناب والا ایک حوالہ تفسیر مظہری ہے، اس میں یعنی القرآن فیہ بیان ما کان وما یکون من الازل الی الابد، فرمایا جو ہو چکا جو ہونے والا، ازل سے ابد تک جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں بھی ہے، تفسیر ساوی میں علم ما کان وما یکون وما ہوا کاہن، اب یہ جو ہو چکا اور جو ہونے والا سب کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ یہ سارا اس سورۃ الرحمن میں ہے، اور اسی طریقے سے یہ جناب سورۃ الرحمن میں موجود ہے کہ وما کان علمہ البیان یعنی بیان ما یکون وما کان لأنہ ینبئ عن خبر الاولین والآخرین وعن یوم القیامت۔ اب یہاں پر بھی وہی مفہوم ہے جو باقی میں بیان کر چکا، یہ تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب میں آپ سے حدیث پاک میں بھی یہ سے علم کلی کا اظہار موجود ہے، میرے پاس یہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف میں صفحہ نمبر 352 میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم هم خیر فوارث علی ظہر الارض۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک میں ان کو جانتا ہوں، یہ جو دجال کے مقابلے میں جہاد کی تیاری کرنے والے ہوں گے ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، اور وہ زمین کی پشت پر بہترین سوار ہوں گے۔ کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے کہ ان کی نسلوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں؟ تو یہ کیا کلیت سے خارج ہے؟ کیا یہ جزئی علم ہے؟ دیکھیں ایک کلی میں نے پہلے بتا دیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شے آ جائے، نہیں، کلی جیسے انسان ہے، انسان میں اب صرف انسان ہی آتے ہیں، باقی شجر حجر وغیرہ نہیں آتی، یہ بھی کلی ہے۔